لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وساره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ صلی اللہ علیہ محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے جو گفتگو شروع کیا تھا آپ کی خدمت میں، مکتب حسینی مکتب عزت ہے. اور کل اس جگہ پر آپ کی گفتگو آپ تک گفتگو کی تھی کہ مولائے سید الشہداء سرکار سید الشہداء مولا حسین نے صاف اعلان کر دیا: لا واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء ذلیل. میں ذلت کا ہاتھ نہیں دوں گا کہ ذلت سے بیعت کر لوں. امان نامہ لے کر آئے ہو، میں ہرگز اس کو برداشت نہیں کروں گا. مکتب میں اس جگہ پر عزت مل رہی ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سب کو عزت دینا چاہتے ہیں. انسان آئے اور یہ عزت یہاں پہ بڑھ رہی ہے. ذلتوں سے اپنے آپ کو دور کرو، نجات دو ذلتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو. یہ ذلت سے قریب نہیں ہونا چاہیے انسان کو. مکتب حسینی، فکر حسینی، عزائے حسینی، پیغام حسینی انسان کو عزیز بناتا ہے. لیکن ساتھ میں اگر انسان دیکھے تو گناہ انسان کو ذلیل بناتا ہے. حرام کاموں کی طرف جانا انسان کو ذلیل بناتا ہے. جو بھی انسان کسی بھی حرام کام کی طرف جاتا ہے، موسیقی کی طرف، وہ میوزک جو ہے اس کی طرف جانا، نامحرموں کو دیکھنا، غیبتوں کو سننا، برائیوں کو بیان کرنا، یہ سارے جتنے بھی یہ سب کچھ جو کچھ آپ کے سامنے ہیں گناہ، ان گناہوں کی طرف اگر انسان جا رہا ہے تو انسان اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے. انسان اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے اگر انسان اس طریقے سے ان گناہوں کی طرف جا رہا ہے. مکتب حسینی انسان کو عزیز بناتا ہے، یہ گناہ انسان کو ذلیل بناتے ہیں. لہذا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، خود آپ نے جو حدیث فرمائی ہے وہ یہی: یا علی ثمانیتن، علی 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کی خود کی ملامت کرنی چاہیے، دوسرے کو نہیں کہنا چاہیے. کوئی دوسروں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یا علی ثمانیۃ ان اہینوا فلا تلوموا. اے علی 8 قسم کے لوگ ہیں کہ اگر ان کی احانت ہوئی تو احانت ہونے کے اوپر فلا تلوموا، کسی اور کی ملامت نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اپنے آپ کو خود کو کہیں. الا انفسہم. یہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا مکتب حسینی عزت کا مکتب ہے.
انسان اگر ایسے کاموں کو انجام دیتا ہے تو وہ خود ذلت کی طرف جاتا ہے۔ نبی کریم مولا کائنات سے فرما رہے ہیں 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ کام انجام دیں گے تو ان کی توہین ہوگی، انہیں برا کہا جائے گا، تو وہ کسی اور کو نہ ملامت کریں، کسی اور کو برا بھلا نہ کہیں بلکہ اپنے آپ کی ملامت کریں۔ یہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں کہ جن کو نبی کریم نے بیان کیا ہے؟ علی، یہ ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ انسان عزیز بنے، لہذا ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہم ایسے کام کو نہ انجام دیں جس سے ہم ذلیل ہوں۔ مکتب حسینی انسان کو عزیز بناتا ہے۔ نبی کریم فرما رہے ہیں 8 قسم کے، پہلا کیا ہے؟ الذاہب الی مائدۃ لم یدع بہا، ایسی دعوت میں، ایسے دسترخوان کی طرف جانا جہاں اس کی دعوت نہیں کی گئی ہو۔ اگر ایک انسان ایسی دعوت میں جا رہا ہے جہاں بلایا نہیں گیا ہے، بغیر بلائے مہمان بن رہا ہے، کسی کے ہاں دسترخوان پہ جا رہا ہے، کھانا کھانے جا رہا ہے، دعوتوں میں جا رہا ہے بغیر بلائے ہوئے، تو اب اگر اس کی توہین ہوتی ہے، اسے برا کہا جاتا ہے، تو وہ کسی اور کو برا نہ کہے، اپنے خود ملامت کرے۔ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اگر بغیر بلائے تم کہیں جا رہے ہو، عمومی اعلان کی بات الگ ہوتی ہے، یہ صرف مکتب حسینی ہے کہ جہاں پر اعلان عمومی ہوتا ہے، فرش بچھا دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، جتنے آ سکو آؤ، خود وہ جگہ بناتے ہیں، دلوں میں اتنی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جب ہم خود کوئی ہمارے گھروں کے پروگرام ہوتے ہیں تو ہم اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ پھر اب اگر ہمارے پاس کسی شادی میں، کسی محفل میں، کسی فنکشن میں کارڈ آیا اور اس پہ لکھا ہے اگر آپ کو دعوت ہے تو حق نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر جائیے، اگر لکھا ہے آپ اور آپ کی وائف تو اب بچوں کو لے کر نہ جائیے، کیونکہ بچوں کو لے جانے میں پھر آپ کے بچوں کو جب نگاہوں سے دیکھا جائے گا، ارے کیوں لے کر چلے آئے، کس سوالیہ نشانوں نگاہوں سے دیکھا جائے گا، تو پھر کسی کو نہیں۔ جو انسان بغیر دعوت کے کسی بھی جگہ پر جاتا ہے، کسی بھی دسترخوان پر جاتا ہے، کسی بھی محفل میں، مجلس میں، فنکشن میں، کہیں پر بھی جاتا ہے اور جب بغیر بلائے گیا ہے تو اس کی برائی ہوتی ہے، اس کو برا کہا جاتا ہے، تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، بل انفسہم، بلکہ ایسا انسان خود اپنے آپ کو برا بھلا کہے کہ کیوں گیا بغیر بلائے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہذا جہاں پر بھی بغیر بلائے اگر انسان جا رہا ہے تو یہ مشکل پیش آئے گی۔ دوسرا جو امام نبی نے فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ والمتعمر علی رب البیت، آپ کہیں گئے، مہمان نوازی ہے، مہمان نوازی کرنے والے بلاتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ موضوع یہ کہ مکتب حسینی عزت دیتا ہے، تو وہ کام ہمیں بیاننا چاہیے کہ جس سے انسان خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ آپ کسی جگہ گئے، کسی کے گھر میں گئے اور وہاں جا کے صاحب خانہ کو، جو آپ کا میزبان ہے، جو گھر کا مالک ہے، اس کو حکم لگا رہے ہیں والمتعمر علی رب البیت، ارے بھائی جو کھانا اس نے لا کے رکھ دیا اس کو کھاؤ۔ اب اس پہ کہہ رہے ہیں بھائی کیا مثلاً فلاں چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے اس نے سادہ پانی لا کے رکھ دیا جو سب سے بہترین لیکویڈ ہے، جو سب سے بہترین پینے کی چیز ہے، اب آپ اس سے کہیے کولڈ ڈرنک نہیں ہے، طرح طرح کی چیزیں جو انگریزوں نے ایجاد کر دی ہیں، انسانوں کی تباہی و بربادی کا سامان فراہم کر دیا ہے، ان کو مانگ رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ مانگ رہے ہیں تو اب اس پہ اگر آپ کو برے نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، آپ کی توہین ہو رہی ہے، تو اس میں خود کو برا کہیں، کسی اور کو نہ کہیں، واضح طریقے سے والمتعمر علی رب البیت۔ کیوں آپ نے حکم دیا؟ جو بستر آپ کے لیے بچھا دیا گیا اس پر سوئیے، جو کمرہ آپ کے لیے معین کر دیا، پھر اس سے یہ نہ کہیے کہ بھائی اگر اس سے اچھا کر دو تو نہیں اچھا۔ جب آپ گئے ہیں کسی جگہ پر تو اب آپ وہاں پر جا کے حکم نہ لگائیں، گھر کے مالک سے کچھ اور ڈیمانڈ نہ کریں، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو پھر ملامت ہوگی، توہین۔ ان اوہینو، یعنی اگر ایسی صورت میں تمہاری توہین کی جائے تو کسی کی ملامت نہ کرو۔ نبی کریم فرما رہے ہیں علی، وہ لوگ اپنے آپ کو ملامت کریں، اپنی برائی کریں، کیونکہ خود انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کے لعنت کے حقدار یا برائی کے حقدار ہوئے ہیں، ورنہ کیوں ایسا کام کرے انسان؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال عزت کو بچا کر رکھنا چاہیے، توہین سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز جو بیان فرمایا ہے وَطَالِبُ الْخَيْرِ مِنْ عَدَائِهِ، دشمن سے مدد کو طلب کرنا۔ اپنے دشمن سے کیوں بھلائی کو چاہتے ہو؟
ہو ہی نہیں سکتا۔ تاریخ بشریت میں کوئی ایک ایسا واقعہ بتاؤ جہاں دشمن نے کسی کی بھلائی کیا ہو۔ اگر بھلائی کیا تو پھر دشمن کہاں رہ گیا ہو؟ کوئی ایسے نہیں۔ دشمن کے ساتھ بیٹھو نہیں، دشمن سے ہاتھ نہیں ملاؤ، نہیں۔ طالب الخیر، اگر تم دشمن سے بھلائی چاہتے ہو تو پھر ذلیل ہوگے، اور ذلیل ہو تو پھر کسی سے برا بھلا نہ کہو۔ دشمن سے اگر تم مان رہے ہو، دیکھیں نبی کریم بھی اگر دشمن کے ساتھ بیٹھے ہیں صلح حدیبیہ میں تو صلح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی اپنی طرف سے ڈیمانڈ کرنے نہیں بیٹھے ہیں۔ دشمن کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں ہے، باتیں کرنے کے لیے موقع مل سکتا ہے، انسان کو بیٹھنا پڑ جائے، لیکن کوئی خیر و بھلائی کی امید نہ رکھے۔ جو شرائط صلح حدیبیہ میں رکھے گئے ہیں، اب وہاں پر اللہ کے رسول جانتے تھے کہ ان کا مزاج کیا ہے، اس مزاج انسانی کو وہ پہچانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ رسول تھے تو انہوں نے پہچانتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو شرائط رکھ لو۔ وہیں پر اعلان کر دیا کہ تم شرائط رکھو گے، پابندی ہم کریں گے، نقض شریعت تم کرو گے، توڑو گے شرطوں کو تم، ہم نہیں کریں گے۔ یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی، اب مثلا کتنی عجیب شرط ہے کہ اگر کوئی مشرک اگر کوئی آ کے مسلمان بن جائے تو آپ کو لوٹانا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مشرک کی طرف آئے تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ کے رسول نے مان لیا، اتنا بھروسہ تھا اپنے سامنے اپنی قوم اور ملت کے اوپر کہ سب کچھ مان رہے ہیں، اور ہوا یہی 2 سال نہیں گزرا کہ انہوں نے شرطوں کو توڑ دیا، انہوں نے شرطوں کو توڑ دیا، اور ان شرطوں کے توڑنے کا جو سبب جو بھی بنا، انہوں نے توڑا اس شرطوں کو، اس کا فائدہ کیا حاصل ہوا؟ مکہ پورا فتح حاصل ہو گئی۔ فتح مکہ کی صورت میں صلح حدیبیہ کی شرطوں کو توڑنے کا صلہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو ملا ہے۔ توجہ فرمائیں، صلح حدیبیہ اور تو طالب الخیر من اعدائی، جو بھی اپنے دشمن سے بھلائی کو طلب کرنا چاہے گا اس کی مذمت ہوگی، تو کسی کی برائی نہ کرے، کسی کو برا نہ کہے، بلکہ خود کو کیوں گئے دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلانے۔ میں جلدی ان 8 باتوں کو آپ کے سامنے عرض کروں۔ بہرحال چوتھی چیز جو ہے وہ طالب الفضل من اللعام، پست اور نیچے اور کمینے لوگوں سے، لعیم کمین لوگ جو پست لوگ ہوتے ہیں، جو فطرتاً ذاتاً پست ہوتے ہیں، ان سے تم جا کے کوئی فضل مانگو۔ فضل و بزرگی اور کرم وہی دے سکتا ہے جو صاحب فضل و کرم ہو، جس کے اندر پایا جاتا ہو جذبہ۔ تم کسی نیچ انسان کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاؤ گے، فضل کی بھیک مانگو، نہیں ملنے والی ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ توہین کرے گا۔ کیوں آئے؟ کیوں مانگنے آئے؟ اہل بیت اطہار بتا رہے ہیں کہ اگر، یعنی یہاں پر اس حدیث میں مولا کائنات سے خطاب کر رہے ہیں کہ اگر گئے، کوئی بھی انسان اگر گیا ایسے انسان کے پاس جو پست ہے، جو نیچا ہے، اس کے پاس جا کے اگر ہاتھ کو پھیلایا تو تمہیں بھلائی نہیں ملنے والی ہے، وہ تمہارے اختیار کو ختم کرنے والا ہے، وہ اپنے فائدے کو دیکھے گا، وہ اپنے فائدے کو دیکھے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے پہ انسان کو توجہ کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے بزرگان محترم عزیزان گرامی، دعا کریں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی اعتبار سے کسی نیچے انسانوں سے فضل طلب کرنا چاہا تو نہیں ملے گا، اور اگر 5ویں چیز جو ہے وَالدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي سِرٍ لَمْ يُدْخِلَهُ فِيهِ، ایسا انسان یقیناً ذلیل ہوتا ہے جو 2 انسانوں کے درمیان ہونے والی رازدارانہ گفتگو میں خود جا کے دخالت کرتا ہے، اور اس دخالت کے نتیجے میں انسان ذلیل ہوتا ہے، جبکہ اس کو خود نہیں داخل کر رہے ہیں، کچھ اس میں بلایا نہیں ہے اس کو، خود سے جا کے گھس رہا ہے، خود سے جا کے انٹرفیئر کر رہا ہے ایسی جگہ پر۔ تو جب ایسی جگہ پہ جائے گا تو انسان ذلیل ہوگا،
یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان جو کسی دو آدمیوں کے درمیان میں جائے، ان کی راز کی باتوں کو سنے، جب ان کی راز کی باتوں کو سنے گا ان دونوں کے درمیان، جس کو دعوت نہیں دی گئی ہے، بلایا نہیں گیا ہے، تو ایسے انسان کی توہین کی جائے گی، اہانت کی جائے گی، تو پھر کسی اور کو برا بھلا نہ کہ خود کو بلا گئے کیوں؟ لہذا یہ پانچویں چیز ہے کہ وہ داخل بین اثنین، دو آدمی کے درمیان داخل ہو جائے، فی سر، راز کی باتوں میں کہ لم یدخلا فی، کہ وہ دونوں اس کو بلا نہیں رہے ہیں، پھر بھی جا رہا ہے۔ نہ جانے ایسے کتنے انسان آپ کے سامنے ہوں گے کہ جو جا کے کسی کے درمیان اپنا پیر دباتے ہیں، جو کچھ بھی دخالت کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں ذلت کا سامنا ہوتا ہے، پھر بھی ایسے لوگ باز نہیں آتے ہیں۔ لہذا انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، یہ صرف اس لیے کہ مکتب حسینی عزت کا مکتب ہے، سربلندی کا مکتب ہے۔ ذلیل حسینیوں کو ذلیل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ان باتوں پہ اگر انسان عمل کرے گا، ضرورت کیا ہے کہ کسی دو کے درمیان جا کے آپ وہاں پر نہیں، اگر جائیں گے وہاں پر دخالت کریں گے تو پھر ذلت ہوگی انسان کو۔ چھٹی چیز، والمستخف بالسلطان، اگر کوئی حکم حاکم پر توجہ نہیں کرتا تو ذلت سا اٹھانی پڑے گی۔ دیکھیے وہ ایک الگ بات ہے کہ حاکم حکومت کرنے والا کیسا ہے، حق حکومت کر رہا ہے یا ناحق حکومت کر رہا ہے۔ وہ خود جو بھی حاکم ہو، وہ خود جیسی بھی حکومت کرے، وہ حاکم جیسے بھی حکومت کرے، وہ قوانین کی پابندی کرے یا نہ کرے، اصولوں پہ توجہ کرے یا نہ کرے، حق ادا کرے یا نہ کرے، لیکن جب دوسرے کا معاملہ آتا ہے تو سارے قانون سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی حاکم کے حکومت، نبی فرما رہے ہیں مولا علی سے کہ جو بھی حاکم کی حکومت کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ تو جب ذلیل ہوگا، آج جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ ہم دونوں اعتبار سے، یعنی واقعاً جو افراد میری باتوں کو سن رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں، دونوں اعتبار سے اس حدیث کی روشنی میں نہ ہم اپنی حکومت کی مخالفت کر سکتے ہیں اور نہ ہم اپنی شریعت کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ شریعت کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے ہمارے مراجع تقلید نے ہم سے کہا ہے۔ اب مراجع کا وقار ہی تم نہ مانو، ان کی بات ہی نہ مانو، تو تم تو اپنے زمانے کے امام کی بھی بات نہیں مانو گے، وہ سامنے آ جائیں تو مخالفت کر کے، خلاف ورزی کر کے، شریعت کو بدنام کرنا، اجتماع کرنا، اکٹھا ہونا، رات رات بھر جمع ہو جانا، بہانے بنا کے، یہ ساری چیزیں آج سوشل میڈیا جو سب نیٹ ورک ہے، ہر چیز خبر آ جاتی ہے۔ جائز نہیں ہے ایسا عمل جو جائز نہیں ہو، اس سے تم کہاں سے اہل بیت سے قریب ہونا چاہ رہے ہو؟ تم حکم حکومت، جو حکومت کا حکم آیا ہے انہوں نے منع کیا ہے۔ یہاں پر مولا علی سے نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے حکم حاکم کی مخالفت کیا تو تم ذلیل ہوگے۔ تو اب اس ذلت کے ساتھ پھر تم یہ سوچو کہ ہم تو اپنے مولا سے عزیز ہیں، نہیں، مولا کے سامنے عزیز نہیں ہوگے۔ جو حکومت نے ہمیں قوانین بتائے ہیں اس کی رعایت کرنا ضروری ہے، انسان غافل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے اسی کورونا کے حالات میں پوری دنیا سب جوجھ رہے ہیں اس سے۔ ایران کے جو جلوسوں اور مجلسوں کی جو سب کچھ آئی ہے، مسجدوں میں نہیں کیا انہوں نے مجلسیں، امام باڑوں میں نہیں کیا مجلسیں، انہوں نے سڑکوں کو، جو دو طرفہ سڑکیں تھی، ایک طرف سے سڑک پہ خود والنٹیئر کھڑے ہو گئے، انہوں نے آنے جانے دونوں کا راستہ کیا، اور سڑک کے اوپر انہوں نے چھت لگایا، جو انہوں نے ترپال لگائے، اور اس کے بعد فاصلے سے دور دور انہوں نے وہاں پر لوگوں کو بیٹھایا۔ سڑکوں پہ مجلسیں ہو رہی ہیں، فاصلے کے ساتھ رعایت ہو رہی ہے، ہر آدمی، ماتم ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، زنجیر ہو رہی ہے، جلوس ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں عاشور کے دن سے جلوس مسلم ہم پورا کرتے ہیں، وہاں پر 9 محرم اور 10 محرم دونوں تاریخوں میں بالکل جیسے عاشورہ منایا جاتا ہے ویسے ہی تاسوعہ بھی منایا جاتا ہے۔ 9 محرم کو پورے دن جناب عباس کے عالم کو نکالا جاتا ہے، جناب عباس کا ماتم ہوتا ہے، 10 کو امام حسین کا ماتم ہوتا ہے، ایک کلچر ہے وہاں کا۔ تو وہاں پر آج جو دن گزرا ہے وہاں پر پورے فاصلے اور قانونی رعایت سے سب نے پورے پروگرام کیے ہیں۔ آج ہم بھی اگر اپنی حکومت کے سامنے
اپنے آپ کو ثابت کر لے جاتے تو مشکل نہیں ہوتی، لیکن ہم تو اپنی منمانی میں لڑے ہوئے ہیں، آنا میں لگے ہوئے ہیں، ایگو میں گھرے ہوئے ہیں. ہم کو تو پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں شریعت کے حکم کو ماننا ہے، نہ ہمیں حکومت کے حکم کو ماننا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑے آزاداری و مولائی ہم بنے ہوئے ہیں. خدا محفوظ رکھے اور امام کی خدمت میں واقعاً ہم صحیح طریقے سے اپنے پرسوں کو پہنچا سکیں. بہرحال تو چھٹی چیز یہ ہے کہ جو حکم حکومت پر، حاکم پر توجہ نہیں دیتا وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جب ذلیل ہو تو اپنے کو برا کہے، کسی اور کو برا نہ کہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ساتویں چیز جہاں پر انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وَالْجَالِسُ فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، ایسی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا، ایسے پروگرام میں جا کر بیٹھنا، ایسی میٹنگ، ایسے فنکشن، ایسے فیسٹیول میں کہیں پر بھی جا کے بیٹھنا جو تمہاری شان کے خلاف ہے، یا تو تمہاری شان سے بالاتر ہے کہ تم اس کے لائق نہیں ہو، یا تمہاری شان سے نیچے ہے. دونوں صورت میں نہیں جانا چاہیے انسان کو. بھائی ایک ڈاکٹروں کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ایک عام آدمی چلا جائے اور پھر یہ سوچے کہ ہمیں عزت ملے. علماء کا اجلاس ہو رہا ہو، جلسہ ہو رہا ہو، اس میں چلا جائے آدمی؟ نہیں. لیڈرز جمع ہو، آفیسرز جمع ہو، پولیس کی میٹنگ ہو رہی ہو، اس میں ہم چلے جائیں؟ نہیں. جو تمہاری شان ہے، تمہاری شان جو ہے اس شان کے مطابق عمل کرو، خداوند عالم تمہیں عزت دے گا. جہاں پر بھی انسان ایسی جگہوں پر جا رہا ہے، وَالْجَالِسُ، یہ مولا کائنات سے نبی کریم فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ایسی مجلس، ایسی میٹنگ، ایسی جگہ، ایسی محفل، ایسے پروگرام میں ہم جا رہے ہیں جو ہماری شان سے بالا تر ہے، بلند و برتر ہے، یا ہماری شان سے نیچے ہے، ہم اہل نہیں ہیں اس کے، تو ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے. کیونکہ جائیں گے تو توہین ہوگی. جب توہین ہوگی، انسلٹ ہوگی، تو پھر اس انسلٹ کا سبب وہ نہیں ہے جو انسلٹ کر رہے ہیں. انسان خود بخود اپنی انسلٹ کا سامان خود فراہم کر رہا ہے. تو یہاں پر نبی کریم فرما رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کو برا نہ کہو جو انسلٹ کر رہے ہیں، خود کو برا کہو کہ تم گئے کیوں ایسی جگہ پر جہاں تمہاری جگہ نہیں تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور آٹھویں چیز جو انسان ذلیل ہوتا ہے، اس حدیث کے مطابق وَالْمُقْبِلُ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَنْ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ، اپنی باتوں کو، گفتگو کو ایسے انسان کے سامنے پیش کرنا، ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا جہاں اس کی باتوں کو سننے والا کوئی ہو ہی نہیں. اور انسان سوچتا ہے بہت قابل بنتا ہے، بولے جا رہا ہے، بیان کیے جا رہا ہے، ہر جگہ اپنی رائے کو پیش کیا جا رہا ہے، ہر جگہ اپنی رائے کو دے رہا ہے. ارے پہلے یہ اندازہ لگاؤ، پہلے یہ سوچو، پتہ لگاؤ کہ بات کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بعد اپنا پیغام جاری کرو. اس کے بعد اپنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہاری باتوں کا اثر نہیں ہونے والا ہے اور پھر بھی تم نے اپنی بات کو پہنچا دیا تو سوائے ذلت و توہین کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. مولا کائنات سے فرمایا ہے نبی کریم نے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ مثلا نہیں، آج دنیا میں جتنے لوگوں کی باتیں بے اثر ہوتی ہیں، یعنی کم ترین توہین ایک انسان کی یہی ہے کہ اس کی باتیں بیان کر کے چلا جائے، کوئی سنے نہیں. اس سے سب سے کم توہین ہے، ورنہ نہ جانے کیا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اور کیا کیا اثر آتا ہے آج. لہذا ہر انسان کو، ہر حسینی کو اس مکتب سے عزت حاصل کرنا چاہیے. لہذا ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بات کو وہیں پیش کرو جہاں پر اثر ہوگا. اگر نہیں سننے والا ہے، کوئی تاثیر نہیں ہونے والی ہے، تو کیوں اپنی بات کو پیش کر رہے ہو؟ قطعاً نہیں ہے، واقعاً نہیں کہنا چاہیے. میں اس بات کو مسجد میں عرض کر چکا ہوں کہ آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، بزرگ علماء کے تمام علماء جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے، اور جو اس وقت علماء خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک آواز بلند صلوات پڑھیں. صلی علی فرماتے ہیں آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا کہ آغا آپ فارسی منزے کہا گران فروش شدی، یعنی بہت مہنگا بیچ رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی بہت کم بولتے ہیں،
بہت کم باتیں کرتے ہیں آپ، کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ تو امام نے کیا کہا، آیت اللہ بہجت نے کیا کہا، ہاں ارزن فروشی کر دیں، ضرر کر دیں، بہت بولا، بہت سا کچھ بیان کیا، نقصان ہوا، نقصان ہوا۔ روایت میں بھی ہے کل علم وبال الا ما عمل به، ہر علم انسان کی جان کا عذاب ہے سوائے اس کے بھی جس پر عمل کیا جائے۔ آج سوشل میڈیا پہ آنے والے پیغام یہ ہماری جان کا عذاب بن رہے ہیں، اس لیے عمل تو ہوتا نہیں ہے۔ روز ایک حدیث مل رہی ہے، روز ایک پیغام مل رہا ہے۔ ہر وہ انسان جو روز جس کا کل آج کے برابر ہو وہ انسان گھاٹے میں، جیسا کل تھا ویسے ہی آج بھی ہے، تو وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ کیوں؟ ہر روز اسے کچھ نیا سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جب انسان عمل کرے گا، لہذا 8ویں چیز یہ ہے کہ جب بیان کرے انسان، بولے، تو اس بات کا اسے یقین ہونا چاہیے کہ میری بات سنی جائے گی۔ اگر یہ معلوم ہے کہ میری بات نہیں سنی جائے گی تو پھر اس کی توہین ہوگی، انسلٹ ہوگی۔ جب توہین اور انسلٹ ہوگی تو پھر دوسرے کو برا نہ کہے، فلا تلوموا، کسی کو برا نہ کہے، بل انفسہم الا انفسہم، سوائے اپنے آپ میں خود کو برا کہے کہ جو کام کیا ہے اس کی بنیاد پر ایسی مشکل آ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بزرگان محترم عزیزان گرامی، شب عاشور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مکتب حسینی عزت کا مکتب ہے، یہ سربلندی کا مکتب ہے۔ انسان کو یہاں ذلیل نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ کوئی حسینی دنیا میں ذلیل ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ خود کوئی ذلت کا کام نہ کر بیٹھے۔ اگر خود اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے، پست انسان کے سامنے جا رہے ہو، تم عزاداری کی اجازت مانگنا ہے۔ جو انہوں نے قانون دیا ہے اس قانون کے مطابق عمل کرو، تمہاری عزاداری خود بخود انجام پائے گی۔ انسان کیوں اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، کیوں پست کر رہا ہے؟ خلوص پیدا ہو اگر ہماری عزاداری میں تو ہماری عزاداری کے اسباب خود مولا فراہم کریں گے۔ اسی ہندوستان میں کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر خود انتظامیہ نے کہا ہے کہ فاصلے کے ساتھ جتنا کرنا ہو کرو، کسی کو اور اذیت تکلیف نہ ہو، ہم نہیں بولنے آئیں گے تمہارے پاس۔ کیوں پریشان ہیں آج؟ ہم نے خود لحاظ نہیں کیا، ہم تو اپنے آنا کہ ہمارے ذریعے سے ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے۔ ارے حسین کے پاس اپنا نام لکھواؤ، دوسروں کے پاس نام لکھوانے سے کیا فائدہ؟ شب عاشور اگر اپنے آپ کو حسین کے دفتر میں عزادار ثابت کر لے گئے تو ہی صحیح ہے۔ اس عزاداری کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، ان قربانیوں نے عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ آسانی سے آج آن لائن مجلسیں سن رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ماتم کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، آسانی ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں پابندی لگا رہا ہو، آپ کے رونے پہ کوئی آنسوؤں کے اوپر پابندی لگا رہا ہو، لیکن تاریخ میں کیسے کیسے عزادار پائے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے متوکل کے زمانے میں انسان کو انسان کی جان کی قربانی پیش کرنی پڑتی تھی، تب حسین تک پہنچ سکتا تھا انسان۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ناصرہ نامی ایک خاتون تھی کہ جس کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا تھا، کربلا کا راستہ اس نے اختیار کیا، فوجیوں نے روکا، متوکل کے فوجیوں نے روکا، اسے کہاں جا رہی ہے؟ کربلا جا رہی ہوں۔ تجھے نہیں معلوم کربلا جانے کے اوپر پابندی ہے؟ کہا نہیں میں جاؤں گی۔ کہا معلوم ہے تجھے حاکم نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو بھی کربلا جائے گا اسے کس انسان کو قربان کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا حاضر ہوں۔ ایک بچہ اس کی گود میں تھا، اس بچے کو کہا گیا اے ناصرہ تجھے اگر جانا ہے کربلا تو اس بچے کی قربانی دینی پڑے گی۔ کہا میں حاضر ہوں قربانی دینے کے لیے۔ حاکم کے سامنے لایا گیا، اس سے کہا کیوں جانا چاہتی کربلا؟ تیرا بچہ مارا جائے گا۔ کہا مارا جائے لیکن میں اپنے مولا کی قربانی کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ عزادارو ناصرہ نے جا کے کہا، اور اس کے بعد جلاد کو بلایا گیا، اللہ کو بلایا گیا۔ عزادارو بڑے آرام سے عزاداری کر رہے ہو، ارے ذرا اپنے ہاتھوں میں دل رکھ کے مولا کی بارگاہ میں دعا کرو، دیکھو
آج کتنی جگہ ہیں نہ کورونا کی وجہ سے نہیں، دشمنوں نے روک رکھا ہے۔ بحرین میں کیسے آزاداری ہو رہی ہے، سعودی عرب میں، لبنان میں، کہاں کہاں پر جو دشمنان اسلام ہیں، خود آپ جا کے دیکھیے، نہیں آزاداری کرنے سے ہمیں آزاداری مل رہی ہے۔ کتنی قربانی دیا ہے۔ ارے وہ مائیں جو سن رہی ہیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھے۔ ناصرہ جیسا جذبہ ہر ماں کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہاں، حسین کے لیے قربانی دینے کے لیے جلاد کو بلایا گیا، جلاد کو بلا کے ناصرہ کے بچے کو ناصرہ کے ہاتھوں میں ذبح کر دیا گیا۔ اس بچے کو جو ماں کی آغوش میں تھا، سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس نے زمین پہ ڈالا، بچے کو کہا، اب جو جانے لگی پوچھا کہاں چلی؟ کہا اب تو میں کربلا کی جانب جاؤں گی، اب تو میں نے شرط کو پورا کر دیا۔ جیسے ہی یہ کہا نہیں، تجھے اپنے بیٹے کے اوپر پیر رکھ کے گزرنا ہوگا۔ اس نے ناصرہ نے قوت کو جمع کیا، اپنے آغوش اپنے جنے ہوئے بچے کے سینے پہ اپنا پیر رکھا، یا علی کہہ کے گزر گئی، تیزی کے ساتھ بڑھی، کربلا کے میدان میں پہنچی۔ کربلا پہنچ کے ہر جا کے امام حسین کے زری کے قریب، روضے کے قریب، اے آقا میرا آنا قبول کیجئے، میں قربانی دے کر آئی ہوں، لیکن میں آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں، میرا آنا میری زیارت قبول کیجئے عزادارو۔ ارے یہ قربانی پیش کر کے وہاں گئی اور جا کے دعا کر رہی تھی، اس طریقے سے دعا کر رہی تھی۔ کسی نے آ کے کہا بی بی، ارے جناب عباس کے روضے کے باہر ایک معظمہ آپ کو بلا رہی ہے۔ ارے میں تو اپنے آقا حسین کے پاس آئی ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا یہاں۔ کہا نہیں، وہ بی بی بلا رہی ہیں آپ کو۔ اب جو وہاں پہنچی تو کیا دیکھا، اس بی بی کے آغوش میں بچہ ہے۔ اے بی بی، میں نے بچہ اپنا قربان کر دیا تھا میرے اپنے آقا کے لیے، یہ آپ کے پاس ہے۔ ارے ہاں، تو نے ناصرہ قربان کر دیا تھا، تو نے میرے لال کے لیے اپنے بچے کو قربان کر دیا، میں حسین کی دکھیاری ماں ہوں، یہ تیرا بچہ تجھے واپس کر رہی ہوں۔ اے شہزادی، ارے ذرا حصہ اس عمل کو انجام دیجئے، کہیں رباب نے آپ سے پوچھ لیا میرا بچہ کہاں ہے؟ عزادارو، ارے اگر رباب نے پوچھ لیا کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت سناٹے میں ایک آواز گونجی، حل من ذاب بن یزبان حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم اہل بیت کا دفاع کر سکے؟ تو خیمے سے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ خیمے سے رونے کی آواز کا بلند ہونا تھا، امام نے آ کر آواز دیا، بہن زینب، کیا بیویوں سے میرا پیغام نہیں دیا تھا کہ جب تک زندہ ہوں گریہ نہ کرنا ہوں؟ کہا نہیں، رونے کا سبب یہ نہیں ہے، ششبائے نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ لو عزادارو، جیسے امام نے کہا اچھا تو لاؤ، بچے کو لیا اور لے کے کربلا کے میدان کی طرف گئے۔ عزادارو، جو مقتل نے روایت لکھی ہے، یہ لکھا ہے، یا قوم، اے قوم والو، ان لم ترحمونی، میرے اوپر رحم نہیں کر رہے ہو، فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اس چھوٹے بچے پہ رحم کرو۔ اما ترونہ کیف یتلوّع شعنا، ارے کیا نہیں دیکھ رہے ہو کیسے یہ سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیر رہا ہے، کیسے یہ سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیر رہا ہے۔ عزادارو، حسین نے یہ کہتے ہوئے بچے کو زمین پہ رکھ دیا، جلدی ریتی پہ ششماہے پہ لٹا کے حسین انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ شاید، ارے فوج آدھا منہ پھیر کے رونے لگی، آواز گونجی، اس آواز پہ حرملہ نے لبیک کہا،
حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، بچے نے سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرایا، ادھر ہرملا کا تیروار کا تیر چلا، عزادار و ہمت کے بڑھ کے بچے نے اپنی گردن پہ لیا، فانقلب الصبی علی ید الامام، ارے بچہ امام کے ہاتھوں پہ ملل گیا۔ حسین نے دیکھا خون اس بچے کے کتنا نکلا، ہاتھوں میں لے لیا، زمین پہ نہ گرنے دیا، حسین نے چہرے پہ خون کو مل لیا۔ عزادارو اب اس بچے کو لے کے حسین صبح سے لاشوں پہ لاشیں لے آئے، لیکن اللہ نے یہ شرمائے کہ بچت بھی ہوتی گی، کتنی وزنی ہے یہ میت کے حسین آگے بڑھتے ہیں واپس آتے۔ عزادارو شب عاشور ہے، آپ پرسا دیجئے رباب کو ان کے لال کا، جس وقت حسین ہمت کر کے در خیمہ پہ پہنچے، سکینہ بڑھ کے آگے آئی، ارے میرا بھائیا پانی پی کے آیا، یا بنی ھذا کا، اے میری بیٹی یہ تیرا بھائی ہے، رباب کو دے دیا۔ اب جو بچے کو لے کے بیویوں کے درمیان رباب پہنچی، انقلاب برپا ہو گیا، حالات غیر ہو گئی، بیویوں کی برداشت نہیں ہو رہا ہے، گھر اجڑ رہا ہے۔ ارے مولا نے دیکھا تنہا ایک جنازے کو ہاتھوں سے واپس لے لیا، مولا نے لے کر گئے، پشت خیمہ پہ گئے، تلوار سے زمین کو کھودا، ننھے شہزادے کو قبر کے حوالے کر دیا۔ عزادارو ارے یہ بچہ جس پہ 3 بال کا تیر لگا تھا، جس کا گلا چھد گیا تھا، جب سروں کو گنا جانے لگا، شیور نے کہا وہ ننھے بچہ کا جو سر نہیں ہے۔ ملونوں نے زمین پہ نیزہ چبانا شروع کیا، ایک نرم زمین سے جب عاشور کا جسم نکلا، اے ربا، ارے ننھے شہزادے کو گردن کو ذبح کیا گیا۔ واہ مصیبت، واہ اصغرا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لا معبود سواک واقعی۔ خدایا اس شب عاشور میں ہمارے ان آنسوؤں کو، ہمارے ان گریہ و زاری کو شہزادی بی بی فاطمہ کی خدمت میں پہنچا دے۔ خدایا شب عاشور میں ہمیں بچے ہوئے وقتوں میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے ان عزاداریوں کو قبول فرما، ان عزاداریوں کے ذریعے ہمارے ایمان و دین و معرفت میں اضافہ فرما، ہم کربلا کے شہیدوں کو بہتر سے بہتر پہچان سکیں، ان عزاداریوں کی برکت سے اپنی زندگی میں ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ خدایا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے امام کو راضی فرما، ان تک ہمارے پرسے کو پہنچا دے، عزاداروں کی حفاظت فرما، جو عزادار اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔